معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انس و جن کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح آپ انسانوں کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی آپ نبی اور رسول ہیں۔ جس طرح انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبوت و رسالت پر ایمان لائے اور شریعت پر عمل کرے، اسی طرح جنات کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے اور شریعت کی اتباع کرے۔ چنانچہ انسانوں میں جس طرح دو فریق ہو گئے، کچھ نے مانا وہ مسلمان کہلائے اور کچھ نے نہ مانا وہ غیر مسلم کہلائے۔ اسی طرح جنات میں بھی جنہوں نے ایمان کو قبول کیا وہ مسلم ہوئے اور جنہوں نے انکار کیا وہ غیر مسلم ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا اور ایمان لانا یہ انسان اور جنات تو کرتے ہی ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے۔ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو بہت ہی محرومی کی بات ہے، بہت ہی ڈوب مرنے کی بات ہے اور شرم سے اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں رکھنے والی بات ہے۔ اس لیے انسان اور جنات نبوت و رسالت پر ایمان لائے، یہ بہت زیادہ کمال کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو عقل سلیم سے نوازا ہے۔ حد یہ ہے اور کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات جن کو مکلف نہیں بنایا گیا، انسان اور جنات تو مکلف ہیں، اگر انسان اور جنات اللہ کے نبی کو نبی نہ مانتے تو بہت بڑی بدنامی ہوتی، دوزخ میں جانے کا سبب ہوتا۔ اللہ نے جن مخلوقات کو غیر مکلف بنایا ہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان مخلوقات نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے تھے اور وہ گواہی دیتے تھے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کنکروں نے کلمہ پڑھا، کنکر نہ انسان ہے نہ جن ہے، نہ ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ درختوں نے ایمان اور کلمہ پڑھا، تعظیم کا سجدہ بجا لایا۔ اسی طرح دیگر جانوروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی، آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دی۔ تو یہ دیگر مخلوقات جن پر ذمہ داری نہیں ہے، درخت ہوں یا پہاڑ ہوں یا برگ و شجر ہوں، انہوں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا یا کلمہ پڑھا یا نبوت و رسالت کی گواہی دی، اتباع اور فرما برداری کی، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم کتنی اہم چیز ہے کہ جانوروں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کی تابعداری کی۔ اگر انسان نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، تابعداری نہیں کی، اتباع نہیں کی، تو اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان سے بہتر تو وہ جانور ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی اور فرما برداری کی۔
حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے، جب بنو نجار کے باغیچے کے قریب پہنچے۔ باغیچہ آج کے باغ کی طرح اور پارک کی طرح نہیں، اس زمانے میں بہت لمبے ایریے میں باغ ہوا کرتے تھے، کھجور کے باغ ہیں، پھلوں کے باغ ہیں، کئی ایکڑ ایریوں میں وہ باغ پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس باغیچے کے قریب جب پہنچے تو اس باغیچے میں باغ میں ایک اونٹ تھا جو انتہائی غصے میں تھا۔ اونٹ کا غصہ بہت مشہور ہے۔ اونٹ جب غصہ ہو جائے تو وہ اپنے مالک کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اونٹ جب غصہ ہو جائے وہ سامنے والے کو نہیں بخشتا جب تک اس کی کھوپڑی اڑا نہ لے، ان کی کھوپڑی اب اس کے سر سے جدا نہ کر دے۔ اونٹ کا غصہ بہت مشہور ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس باغیچے کے قریب پہنچے تو اونٹ بہت غصے میں تھا، کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، دور سے ہی لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے، جو قریب جانے کی کوشش کرتا اس پر وہ اونٹ حملہ آور ہو جاتا تھا۔ آخر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اونٹ کے قریب تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹ کے قریب تشریف لے گئے اور اونٹ ایسا وہ نرم ہو گیا کہ منہ کے بل وہ بیٹھ گیا سامنے اور اپنے پوری گردن کو زمین پر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نکیل منگائی، مالک باغ سے کہا کہ نکیل لا کر دو۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کے گلے میں، منہ میں، ناک میں جس طرح نکیل ڈالا جاتا ہے وہ نکیل ڈال کر اس کی رسی مالک کے حوالے کر دی اور کہا کہ یہ اونٹ تمہارے، اونٹ جس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا جو چارہ ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا، بہت زیادہ ذمہ داری نہ دینا اور اس کے کھانے پینے کے چارے کا خیال کرنا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کی نکیل مالک باغ کے حوالے کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور فرما برداری، انسان تو انسان ایک جانور کر رہا ہے، اونٹ کر رہا ہے، جو اونٹ کسی کو نہیں بخش رہا تھا، اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا تھا، کوئی سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ اونٹ سراپا فرما بردار ہو گیا، اپنی گردن زمین پر ڈال دی اور اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے کہ یہ اونٹ کیوں غصے میں ہے۔ تو اے انسان، ایک جانور ہم سے بہتر ہے جو اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہا ہے۔ جب سامنے اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو کوئی آواز نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی اپنی حرکت نہیں، وہ اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم ایک انسان نہیں، کوئی جن نہیں، وہ بے زبان جانور ہے جن پر شریعت لازم نہیں ہے، جن پر اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے، ان پر عبادت فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی وہ تعظیم کر رہا ہے اور ادب کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں اس پر وہ اپنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں کا معائنہ کر رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے اور حالات معلوم کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہرن بندھی ہوئی ہے، رسی سے باندھا ہوا ہے کسی نے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس ہرن کے قریب تشریف لے گئے تو ہرن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کس لیے بہہ رہے ہیں؟ کیا تجھے تکلیف ہے؟ تو اس ہرن نے فریاد کی، اور فریاد یہ کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جس مالک نے، جس شخص نے مجھے پکڑ کر یہاں باندھ کر رکھا ہے، یہ یا تو مجھے ذبح کر دے، میرا فیصلہ ہو جائے، مجھے راحت مل جائے، یا مجھے آزاد کر دے۔ میرے 2 بچے جنگل میں ہیں جسے مجھے دودھ پلانا ہے، ان بچوں کو میں نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اولاد کی محبت ماں کے دل میں کتنی ہوتی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی باپ بنے، جو کبھی ماں بنے، اس کو پتہ چلتا ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین سے نوازا تھا، رحمت للعالمین بنایا تھا۔ تمام رحمتوں میں سب سے زیادہ رحمت کے خزانوں میں سب سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو رحمت عطا فرمایا تھا۔ آپ نے ہرن سے پوچھا، اگر میں تجھے کھول دوں، اگر میں تمہاری رسی، گلے کی رسی کھول دوں تو تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ تو اس ہرن نے کہا کہ یقیناً میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کی رسی کو کھول دی اور وہ کودتی ہوئی، چھلانگ لگاتی ہوئی جنگل کی طرف چلی جاتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور جو وقت تھا کہ دودھ پلا کر تمہیں واپس آنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرن کو کتنی سمجھداری دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ہرن نے دودھ پلا کر جو وقت تھا اس وقت کے اندر وہ آ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ آپ اس کی گلی میں، اس کے گلے میں رسی باندھنے لگتے ہیں، اتنے میں جس کا وہ ہرن تھا وہ آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے صاحب، آپ اس ہرن کو بیچو گے میرے ہاتھ؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس ہرن کو بیچنا نہیں چاہتا، مگر میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے میری طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہرن جو اپنے وقت پر جا کر دوبارہ واپس آ جاتی ہے، وہ سمجھتی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام انسان اور جنات میں بعض لوگ جو فراموش کرتے ہیں، جو نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک ہرن کر رہی ہے، بات ایک ہرن مان رہی ہے، تعظیم ایک بے زبان جانور کر رہا ہے۔ اگر انسان ہو کر اتنی مخلوق، اشرف المخلوقات، اور اتنی تعظیم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما کر اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام اور آپ کی فرما برداری یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کسی نے شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کی، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کیا، تو اس سے بہتر وہ جانور ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی، پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو اللہ کے رسول کو پہچانتے نہیں، رسول اللہ کی تعظیم کرتے نہیں، شریعت کے احکام پر چلتے نہیں، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، دل دیا ہے وہ سمجھتے سوچتے نہیں، عقل دی ہے جس سے وہ تمیز نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ تو انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے اتنی چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود یہ عمل نہیں کرتے، دلوں سے سوچتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ اب جانور میں سارے جانور ہیں، ہر جانور سے ہمیں بدتر کہا جاتا ہے جب ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور فرمانبرداری بے زبان جانور بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی کر رہے ہیں، درخت بھی کر رہے ہیں، اور تمام مخلوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اگر ہم نے شریعت پر عمل نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی، تو آدمی فیصلہ کر لے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اب جانور میں جس جانور کا نام لے لو، وہ گائے سے بھی بدتر ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے، وہ سور اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، جو اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا، آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا۔ مسلمان تو ہو گئے، لیکن اسلام کیا چیز ہے، کلمہ کیا چیز ہے، نبوت و رسالت کا اقرار کرنا اور شریعت پر عمل کرنا کیسے ہوتا ہے، اگر اس انسان نے یہ نہ جانا تو صرف اپنے مسلمان ہونے کے نام پر فخر نہ کرے، دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ لے، آپ اپنے نام میں جو بھی چاہیں جوڑ لیں، لیکن آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ جس انسان سے اسلام کو بدنامی ہوتی ہو، جس انسان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہو، اسے اسلام میں کوئی اس کا حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں۔ مسلمانوں میں اگرچہ وہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی جماعتوں میں، مسلمان کے فرقوں میں، اسلام جیسے پاکیزہ مذہب میں وہ ایک کلنک ہے، وہ ایک بدنما داغ ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا نام دیا ہے، کہ جو اوپر سے عمل تو کرتے ہیں، اندر میں خالی ہوتا ہے، اندر میں نفاق ہوتا ہے، اندر میں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہوتی ہے۔ اوپر سے وہ صرف اللہ اللہ کہتا ہے، رسول اللہ کہتا ہے، عشق رسول کے دعوے میں اوپر خوب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفاق بھرا ہے، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سر نکو ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور سے محبت دعویٰ کرنے والے ایک نمبر کے مکار اور غدار ہیں، جس سے اسلام کو بدنامی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے۔ پوری دنیا میں، کائنات میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف ہے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ بخاری شریف جو لکھی گئی ہے وہ انسان نے تو لکھی ہے، لیکن فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے کا نام صحیح بخاری ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح احادیث اور حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علم والے تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں امام بخاری کو پیدا فرمایا اور اتنا بڑا کام لیا کہ آج ہر مسجد میں، ہر امام کے دل میں، ہر مفتی کے دل میں، ہر عالم دین کے دل میں قرآن اور حدیث دونوں جمع ہوتی ہے۔ کوئی بیان ایسا نہیں جس میں قرآن اور حدیث نہ بیان کی جاتی ہو، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں قرآن اور حدیث نہ ہو۔ قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے اللہ والے اور علم والے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام کو بدنامی سے کیسے بچانا چاہیے۔ اگر اسلام کو بدنامی ہو رہی ہو، مسلمانوں کو بدنامی ہو رہی ہو، تو اپنا حق بھی کبھی کبھی چھوڑ دے۔ اگر آپ کا حق جا رہا ہو اور اسلام کا نام روشن ہو رہا ہو تو اپنا حق چھوڑ دو، اسلام کا نام روشن ہونے دو، مسلمان کا نام روشن ہونے دو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ علم کے لیے کہیں سفر پر جا رہے تھے تو اس زمانے میں ایروپلین، بسیں، کار وغیرہ نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ سمندر آ جائے تو کشتیوں سے سمندر کو پار کرنا پڑتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے کرتے کسی سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں اب پار ہونا ہے تو کشتی کا سہارا لینا ہے، بوٹ کا سہارا لینا ہے۔ تو میں کشتی پر سوار ہو گیا، مجھے اس پار جانا ہے۔ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، وہ بھی سفر کے لیے اس پار جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن مجھے پتا نہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بہرحال یہ میرے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب میں کشتی کے اوپر سوار ہوا اور یہ میرے ساتھ سوار ہو گئے تو انہوں نے نہ جانے کیسے مجھے وہ جانتے تھے، اور میرے پاس جو پیسے تھے وہ ان کو پتا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ بہرحال جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچ گئی تو ان جو ہمارے ساتھ سوار ہوئے تھے انہوں نے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے۔ اس طرح کی آواز انہوں نے لگانا شروع کر دیا۔ اب کشتی کا جو کپتان تھا، کشتی چلانے والا جو ملاح تھا، اس نے بیچ سمندر میں کشتی روک دی اور کہا کہ بھائی ہمارے درمیان ہی میں کسی نے نکالا ہوگا پیسہ، ہمارے درمیان ہی سے کسی نے چوری کی ہوگی، اس لیے ابھی ہم سب کی تلاشی لیں گے، جس کی جیب سے پیسہ نکلے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم والے تھے، اللہ والے تھے، عاشق رسول تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو میرے ساتھ سوار ہو کر جو میرے ساتھ آیا ہے یہ اس کی چالاکی ہے، پیسہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے، اب اگر تلاشی لی گئی تو میری جیب سے پیسہ نکلے گا، اسلام کا نام بدنام ہوگا، مسلمان کا نام بدنام ہوگا، علم کا نام بدنام ہوگا، اس داڑھی جبے ٹوپی کا نام بدنام ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی والے نے ایک طرف سے تلاشی لینا شروع کی اور میں نے اپنی جیب سے جو میرے پیسے تھے میں نے سمندر میں ڈال دیا۔ یہ اس لیے ڈالا تاکہ اگر میرے پاس پیسے نکلیں گے تو یہ الزام لگائے گا کہ اس بوڑھے نے میرا پیسہ چوری کیا ہے۔ اگر اسلام بدنام ہوگا تو پھر اس بدنامی کو ہم دھو نہیں سکتے، چنانچہ میں نے اپنے پیسے کو دریا میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مجھے دے گا۔ یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے نام کو بلند کرنے کا طریقہ کہ اگر آپ کا حق کہیں مارا جا رہا ہے، آپ کا حق کہیں ضائع ہو رہا ہے، لیکن اسلام اور مسلمان کا نام روشن ہو رہا ہے تو آپ اپنے حق کو بھی ضائع کر دیں، اپنے حق کو بھی چھوڑ دیں تاکہ اسلام اور مسلمان کا نام روشن ہو جائے۔ دلی کی جامع مسجد پر بے شمار فقیر بیٹھتے ہیں، کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں،
اور دلی کی جامع مسجد یہ بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس کی کاریگری کو دیکھ کر، اس کی فنکاری کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ فنکاروں کی فنکاری کو دیکھنے کے لیے، اس کی تراش خراش کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد پر نماز جمعہ کے بعد کوئی انگریز ہر جگہ دیکھتے ہوئے گزر رہا تھا۔ ایک فقیر کے سامنے سے جب گزرے تو فقیر نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا۔ انگریز نے پرس نکالی اور پرس نکال کر اس سے کچھ پیسے دیے اور جیب میں رکھا تو جیب میں پرس نہیں گیا بلکہ باہر سے وہ نیچے پھسل کر گر گیا اور وہ آگے چلا گیا انگریز۔ وہ فقیر نے اس پرس کو رکھ لیا اور رکھنے کے بعد یہ انگریز چلا گیا اور جا کر اپنے گھر میں ذکر کیا تو اس کی بیگم نے کہا کہ آپ اکیلے چلے گئے اور یہ خسارہ آپ کا ہو گیا، آپ کے پیسے کا بٹوا اور پرس آپ کا گم ہو گیا، چلیے آئندہ ہمیں بھی لے کر چلے۔ بہرحال انگریز تھا، اسے تو اس کی فکر نہیں تھی کہ پرس گم ہو گیا، لیکن دوبارہ جو اپنی بیوی کو لے کر بچوں کو لے کر گھمانے کے لیے دلی کی جامع مسجد تک پہنچتا ہے تو وہ انگریز دیکھتا ہے کہ ایک فقیر اپنے بدن، اپنے پاؤں، ہاتھ صحیح نہ ہونے کے باوجود یہ گھسٹتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سر آپ کا بٹوا پچھلی جمعہ کو گر گیا تھا، یہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ انگریز بڑا پریشان، اس نے سوچا کہ یہ فقیر ہے اور یہ پرس جب اس کو ملا ہے تو یہ چاہتا تو اس پرس کو رکھ لیتا۔ اس نے پوچھا کہ اس پرس میں بہت سارے پیسے تھے، اس نے جب دیکھا تو ساری چیزیں اس میں موجود تھیں، تو اس انگریز نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ میرے دوستو، بعض فقیر کے لباس میں اللہ کے ولی چھپے ہوتے ہیں، آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے۔ آج میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے اس فقیر کی اس ادا کو سیکھنا چاہیے۔ آج کے برساتی میڈک کی طرح جو عاشق رسول ہیں، جو جھنڈیاں لگا کر، نشے کر کے، چہروں پر ریس لگا کر اور نشے کی حالت میں جو عشق رسول میں ڈوب کر اور میلاد کا جلسہ مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان کا نام بدنام ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں حیات سے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وہ عاشق رسول اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا انگریز سے کہ سر آپ کی بات صحیح ہے، میں چاہتا تو اس پرس کو میں چھپا دیتا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن میرے دماغ میں ایک بات آئی، وہ یہ آئی، حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں جب تک میری ساری امتوں کا حساب نہیں ہو جائے گا، ساری امتیں جب تک ہماری جنت میں نہیں چلی جائیں گی، میں جنت نہیں جاؤں گا۔ تو اس فقیر نے کہا انگریز سے کہ سر بات تو صحیح ہے، میں پرس کو چھپا سکتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے پرس چھپا لیا تو قیامت کے دن میرا اور آپ کا مقدمہ سامنے آئے گا، اللہ کے سامنے آئے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سامنا ہوگا، تو جب تک ہمارا اور آپ کا حساب نہیں ہو جائے گا اللہ کے رسول جنت میں نہیں جائیں گے، تو میری وجہ سے کہیں اللہ کے رسول کو دیر نہ ہو جائے جنت میں داخل ہونے میں، اس لیے میں نے آپ کا پرس واپس کر دیا تاکہ قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہو، کوئی ہمارا اور آپ کا حساب کتاب نہ ہو، میری وجہ سے اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل ہونے میں دیر نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کا بٹوا واپس کر دیا۔ میرے دوستو ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا ہوتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اگر آپ کے دل میں ہے کہ میری نقل و حرکت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اگر وہ آدمی سچ میں اگر ایمان والا ہے، سچ میں اگر عاشق رسول ہے، وہ مکار نہیں ہے، اداکار نہیں ہے۔ یہ جو نوجوان جو برساتی میڈک کی طرح صرف ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں، ایسے کم بخت لوگ پورے سال ایک دن بھی مسجد میں نہیں آتے، پورے سال تیاری کرتے ہیں، خالی جھنڈیاں لگانے کی، لائٹیں سنوارنے کی، ایک وقت کی نماز کو نہیں آتے۔ ارے جس کا تم میلاد مناتے ہو اس ہستی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ آخری وقت میں ہیں، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہے، آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امتوں اور قیامت تک آنے والی میری روحانی اولادوں، نماز کا اہتمام کرنا، موت کا وقت ہے، حالت نزا میں ہیں، اور ہمارے آقا فرما رہے ہیں اے لوگوں، اے میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والی میری نسلیں اور میری اولادیں، نماز کا اہتمام کرنا۔ آج تم جس نبی کا میلاد مناتے ہو، یہی ہے طریقہ میلاد منانے کا۔ آج جو میلاد منانے کا جو طریقہ ہے، ایک نوجوان اگر سنجیدگی سے سوچے، شرم سے ڈوب مرے گا۔ جو تم کسی کی خوشی میں نہیں کرتے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اتنا ننگا ناچ ناچو گے؟ اسلام کے نام پر، میلاد کے نام پر۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے میلاد کے جلوسوں میں، خیر اس مرتبہ تو جلوس نہیں نکالے گئے، بعض جگہوں پر جلوس نکالے گئے، سب سے پہلے ہمارے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یا ہماری آواز دور تک پہنچتی ہے، وہ غور کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تمہارے ایک آدمی کی وجہ سے، تمہاری نادانی کی وجہ سے، تمہاری عیاشی کی وجہ سے پوری قوم بدنام ہوتی ہے، پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، نماز چھوڑ چھوڑ کر جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا۔ اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں چلو ان کی بات نہیں ہے، بالغ ہیں، گھر کا ایک ذمہ دار ہے، نمازیں چھوڑ چھوڑ کر راتوں میں جاگ جاگ کر جھنڈیاں لگانا۔ کسی مولوی سے پوچھو، اگر کوئی جھنڈی لگانا اور نماز چھوڑنا اگر جائز بتا دے، میں اپنی بات واپس لوں گا۔ جھنڈیاں لگانا، رات رات جاگ کر اور نمازیں چھوڑنا۔ دوسری بات، نماز چھوڑ کر، ایک تو خود نماز نہیں پڑھتے، دوسرا کیا ہے، ڈی جے اس طرح فل ساؤنڈ سے بجاتے ہیں، ان کمینوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے ساؤنڈ سے بجانا چاہیے۔ اس پر باقاعدہ قانون ہے۔ آپ اسکول سے گزریں گے، اسکول کے روڈ میں، تو وہاں ہارن بجانا تک منع ہے۔ ہاسپٹل کے پاس سے گزریں گے، ہارن جو گاڑی میں ضروری چیز ہے، وہاں ہارن تک بھی بجانا منع ہے۔ یہ پڑھتے نہیں، جاہل قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو نہ مکتب میں آتے ہیں، نہ مدرسوں سے، نہ اسکولوں سے ان کا تعلق، نہ سماجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، سماج اور معاشرے میں کیسے زندہ رہنا چاہیے، یہ اصول بھی ان کو نہیں معلوم، نہ ان کے والدین ان کو بتاتے ہیں۔ ہاسپٹل سے جاتے ہوئے، اسکول سے گزرتے ہوئے ہارن بجانا بھی منع ہے، لکھا ہوتا ہے باقاعدہ۔ اور اذان پر جب پابندی آ گئی لاؤڈ اسپیکر پر، تو کیا تمہارے اتنے فل ساؤنڈ سے ڈی جے بجانا جس سے ایک نارمل انسان کا دل دھڑکنے لگے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہیں ہارٹ نہ ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال، باتیں بہت ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت زور سے کرے اور میں منع کروں، تو آپ کو لگے گا، جو لوگ نہیں جانیں گے وہ کہیں گے حضرت قرآن پڑھ رہا ہے نا، عبادت ہے۔ میں کہوں گا ہاں عبادت تو ہے، لیکن دوسری عبادت کرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔
اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی وہیں زور سے قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو ہم منع کریں گے، آہستہ پڑھو، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہاری عبادت سے، تلاوت قرآن سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مسجد میں بھی جو کہ عبادت کی جگہ ہے، اب تم جہاں ڈی جے بجا رہے ہو مسجد کے بالکل پاس میں، اور وہاں آس پاس میں مکان بھی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار آدمی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ضعیف آدمی ہے، دل کا کمزور ہے، چھوٹے بچے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اسی تمہارے ڈی جے کی وجہ سے کچھ نقصان ہوتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ کون سی عبادت ہے اتنے ساؤنڈ سے ڈی جے بجانا؟ سمجھو ذرا اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نماز چھوڑ کر جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا سخت گناہ۔ اس کے بعد اس کے لیے چندہ بھی کرتے ہیں، چندے میں اگر کسی نے اپنی خوشی سے دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی ان سے لیا جاتا ہے۔ ایسی رپورٹیں بھی آتی ہیں جب ہم مسجد کی تعمیر کے لیے زبردستی چندہ نہیں لے سکتے تو تمہارے میلاد کے ڈی جے کے لیے چندہ دینا کون سا جائز ہو جائے گا؟ زبردستی لینا کون سا جائز ہو جائے گا؟ اس کے بعد ڈی جے بجا کر محلے والوں کو تکلیف دینا۔ مجھے کئی لوگوں نے فون کیا کہ حضرت آئندہ اگر مسجد کے اطراف میں، مسجد کے قریب میں اگر کوئی ڈی جے لگاتا ہے تو اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا، اور مسجد کی کمیٹی سے باقاعدہ یہ بات کہی جائے گی کہ پولیس کے مدد سے ان پر کارروائی کی جائے۔ میں کہتا ہوں پولیس کو ہٹاؤ، چھوڑو، ایک مسلمان کو یہ کیسے گوارا ہوتا ہے کہ اس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف ہو؟ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جس کی نقل و حرکت سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میلاد کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کچھ اوباش قسم کے شریر، جن کو نہ مدرسے سے، نہ اسکول سے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام، بالکل آوارہ، جب صبح سے نکلتے ہیں تو شام کو کب آتے ہیں، رات میں کب سوتے ہیں، گھر آتے بھی نہیں، کہیں آٹو میں رات گزار لیتے ہیں، کسی دکان کے سامنے کتے کی طرح سو کر رات گزار لیتے ہیں۔ ایسے نوجوان وہ میلاد النبی میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے پہ بندروں جیسا ریس لگا کر ڈانس کرتے ہیں۔ اس مرتبہ کی رپورٹ ہے کہ ریس لگا کر اور شراب پی کر، نعوذ باللہ، اللہ کے گھر میں رپورٹ دینے والے آپ لوگ ہیں۔ میں ایسی جگہوں پر نہیں جاتا جہاں ڈانس ہوتا ہو، ہمارے نوجوانوں نے پی پی کر ڈانس کیا ہے، استغفر اللہ، شرم آتی ہے بولتے ہوئے۔ میلاد کے نام پر کس کو تم بتا رہے ہو اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ ارے تم سے بہتر تو وہ کافر تھے جو حضور کے زمانے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب جو آپ کے چچا تھے ایمان نہیں لایا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا صوبیہ۔ اس صوبیہ نے آ کر اپنے آقا ابو لہب سے کہا کہ اے میرے آقا، آپ کو خوشخبری مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے گھر میں آپ کو پوتا پیدا ہوا، بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب چچا تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں بیٹا تولد ہوا، آپ کو بھتیجا ہوا۔ تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس لونڈی کو، باندی کو آزاد کر دیا۔ میں یہاں رک کر آپ کو بتاتا ہوں، ابو لہب کو بھی خوشی منانے کا دل میں آیا۔ اس نے کیسی خوشی منائی؟ ایک نیک کام سے۔ ابو لہب غیر مسلم، اس نے حضور کی ولادت پر خوشی منائی۔ کس چیز سے؟ ایک نیک کام سے، ایک ثواب کی چیز سے۔ غلام کو آزاد کرنا ثواب کا کام، باندی کو آزاد کرنا ثواب کا کام۔ تو ابو لہب نے حضور کی ولادت پر خوشی منائی ثواب کی چیز سے، باندی کو آزاد کر کے۔ اور اے مسلمانوں، شرم کرو، تم جو میلاد مناتے ہو گناہوں کے کام سے۔ ابو لہب تم سے اچھا ہوا نا؟ تم جو خوشی منا رہے ہو کوئی نیک کام نہیں ہے۔
سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیے ٹینک گارڈن کی رپورٹ ہے، ٹینک گارڈن کتنی دور ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں چلو کسی جاہل بستی میں اور ناخواندہ بستی میں، اگر گاؤں کھیڑوں میں اگر کچھ ہوا ہو تو وہاں علم کی روشنی نہیں پہنچی ہوگی، لوگ ناخواندہ ہوں گے۔ لیکن یہ ٹینک گارڈن کا واقعہ ہے، 19 نوجوانوں کو پولیس والوں نے گرفتار کیا۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ اخبار دیکھا ہوگا، تلواریں لے کر ڈی جے میں ڈانس کر کے اور اپنے ویڈیو کو وائرل کیا تھا۔ تلوار، ملک کے حالات کتنے سنگین ہیں۔ ابھی ہم اگر مسواک لے کر چلیں گے تو ڈر ہے کہ کہیں میڈیا والے اس کو لکڑی اور تلوار کہیں ثابت نہ کر دیں۔ مسواک لے کر چلنا بھی ہمارے لیے ڈر ہے، تسبیح لے کر چلنا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے کہ میڈیا والے نہ جانے اس کو کیا رنگ دے دیں گے۔ اور یہ ناہنجار ہماری قوم کے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں اور تلواریں اپنے ہاتھ میں اور دیگر ہتھیار لہرا کر اور ویڈیو وائرل کر رہے ہیں۔ 19 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ ملک میں کتنے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے سے مطلب نہیں ہے۔ دن بھر اپنے موبائل میں کیا معلوم کرتے رہتے ہیں، ان کو نیوز سے بھی لینا دینا نہیں ہے، بڑوں کی بات کو بھی سننا نہیں ہے، بیانوں کو بھی نہیں سننا نہیں ہے، تنظیموں کی بھی ہمیں لینا نہیں ہے، کوئی اپیل ہماری ان کو ماننا نہیں ہے۔ یہ جو چاہیں گے کریں گے، خود پریشان ہوں گے اور سب کے لیے بدنامی کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ کتنی ہی باتیں آپ کے سامنے کر دی جائیں، اپیلیں کی جائیں، جلوس محمدی کمیٹی کی طرف سے بار بار اپیلیں آتی ہیں، لیکن وہی کریں گے جو انہوں نے طے کر رکھا ہے۔ اب جن کے بچے کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، ان کے گھر والوں سے پوچھیں، ان کے والدین سے پوچھیں، کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی؟ اور بدنامی الگ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، عشق رسول کیسے ہونا چاہیے، عاشق رسول کیسے ہونے چاہیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، صحابہ کرام کے دیکھو، صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسول ہم قیامت تک نہیں بن سکتے۔ جس انداز سے اللہ کے رسول سے عشق اور محبت صحابہ کرام نے کی ہے، اسی کو اپناؤ، کامیاب ہوگے اور وہی محبت قابل قبول ہوگی۔ یہ تمہاری محبت نہیں ہے، نفس ہے، تمہاری طبیعت ہے۔ تمہاری طبیعت نے ناچنا چاہا، ناچ لیے۔ اسلام کو ناچ سے اور ڈانس سے کیا مطلب ہے؟ اگر ڈانس کرنا اور ناچنا یہ اگر عبادت ہے تو پھر بہتر ہے فلمی دنیا سے کسی ایکٹر کو بلا لو، سلمان خان کو بلا لو، شاہ رخ خان کو بلا لو، تم سے اچھا وہ ڈانس کرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، شرم کرو، آپ کی وجہ سے مسلمانوں کا نام بدنام ہوتا ہے، اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، پھر ان کے اور ہمارے جلوسوں میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔